اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تمباکو نوشی۔ اس حوالے سے ایک پروگرام پہلے ہم کر چکے ہیں، دوسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم ڈاکٹر نذیر احمد مظہر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، تمباکو نوشی کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو پہلے کر چکے ہیں، تو اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ تمباکو نوشی چھوڑنے میں کیا کیا چیزیں معاون ثابت ہو سکتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ تمباکو چھوڑنے سے پہلے جو تمباکو نوشوں کی صحبت ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ پہلے جب یہ عادت انسان کو پڑتی ہے تو وہ بری صحبتوں کا اکثر نتیجہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو صحبت بد کو ترک کرنا چاہیے۔ جیسا کسی نے کہا نا کہ صحبت بد گرچہ پاکی ترا پلید کند، کہ بری صحبت جو ہوتی ہے، اگر انسان پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کو وہ پلید کر دیتی ہے۔ تو جب تک تمباکو نوشوں کی صحبت ترک نہ کی جائے، ان میں گھس کے بیٹھا جائے، تو جو مرضی کوششیں کر لیں، ادویاتی علاج کر لیں، کچھ کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ میڈیسن بھی ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو تمباکو نوشی کی خواہش کو ختم کرتی ہیں۔ اسی طرح کر کے پیچز ہیں جو مقامی طور پر لگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض سپرے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں، انہیلرز وغیرہ ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے ترک تمباکو نوشی کے لیے۔ لیکن جو ہومیوپیتھک علاج ہے وہ بے ضرر ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، سستا ہے، دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے لیے گٹکے کا، پان کا، یعنی ایسا پان جس میں تمباکو استعمال ہوا ہو، یا ایسی اور چیزیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، گٹکا، پان، نسوار، بیڑا، ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہ وہی بات ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکلا دوسرے میں پھنس گیا۔ اس لحاظ سے کہ جو تمباکو کا دھواں ہوتا ہے وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور خون میں جذب ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی کوئی چیز، بعض لوگوں نے بتایا جو تمباکو نوش ہیں کہ انہوں نے پہلے گٹکے کا استعمال کیا تمباکو چھوڑنے کے لیے، تو اس کے بعد پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنے میں ان کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے تمباکو چھوڑا، نسوار، بیڑا استعمال شروع کر دیا، کیونکہ اس کا تعلق بھی معدے کے ساتھ ہے، براہ راست پھیپھڑوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جسم کے اندر تو نسوار بیڑا بھی جاتا ہے، وہ بھی تمباکو ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات، کوئی بھی ایسی چیز ڈائریکٹ جو ہمارے پھیپھڑوں میں سانس کے ذریعے سے جذب ہوتی ہے، اس کی نسبت جو معدے میں جاتی ہے، تو اس کا یہ جو روٹ ہے، یہ جو رستہ ہے، وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں جتنا کہ پھیپھڑوں کا ہے۔ تو یہ جو ہے گٹکا وغیرہ، اس کا بھی منہ کے ساتھ، معدے کے ساتھ تعلق ہے۔ پان کے ذریعہ بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یکدم نہیں چھوڑ سکتا، تمباکو نہیں چھوڑ سکتا، تو ان ذرائع کو اختیار کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یکدم چھوڑنا، جو بہت پرانے عادی ہوتی ہیں، جن کا عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا، اگر ویل پاور سے، قوت ارادی کی مضبوطی سے اگر کام لیں تو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ نکوٹین کا جو زہر ہے خون میں، اس کا لیول اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں پیتے تو وہ ایک قسم کے جیسے ایک چیز کی انتہا درجے کی کھو اور طلب محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے وہ بشک ان کو جتنا مرضی سمجھائے بجھائے جائے، اس وقت وہ باز نہیں آتے اور وہ پی ہی لیتے ہیں۔ تو ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان درجہ بدرجہ اس کو چھوڑے، تو یہ بھی طریقہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، یہ سوال میں کرنے ہی والا تھا کہ اگر اس کو درجہ بدرجہ چھوڑا جائے، جس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈبیا میں اگر 20 سگریٹ ہیں، تو اپنے ذہن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ڈبیا پوری لی جائے اور اس میں ایک سگریٹ نکال دیا جائے، اور پھر 2 سگریٹ کم کر دی جائیں، پھر 3 کم کر دی جائیں۔ اس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے کم ہو جائیں ایسا اس کر کو کے؟ تدریجی طور پر چھوڑنا کسی چیز کا، کسی بھی نشے کا، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اور جن لوگوں نے آزمایا اسے بہت مفید قرار دیا ہے۔ اس کے لیے ایک منظم اور مربوط پروگرام کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 20 سگریٹ اگر ایک پیک میں ہے، تو مثلاً
15 دن تک ایک سگریٹ روزانہ کام کر دیا جائے، 15 دن باقاعدہ گن کے پیے جائے، ایک پیک میں سے، ایک ڈبیا میں سے ایک سگریٹ کام کرتے جائیں، یعنی 15 دن کے بعد 15 سگریٹ وہ بچ جائیں گے، اور خون میں آہستہ آہستہ جو اس کی کمی ہوگی نکوٹین کی وہ اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوگی، اتنی کھو اور جو طلب ہے وہ کم محسوس ہوگی، اور اس طرح کر کے درجہ بدرجہ اگر چھوڑی جائے کچھ مہینے تو لگ جائیں گے، لیکن اس طرح بغیر کسی ایسے رد عمل کے جو طبیعت پہ واقع ہوتا ہے اور انسان پھر اسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تمباکو کے دھوئیں میں کیا اجزاء ہوتے ہیں جو تمباکو نوشی کرنے والے کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ دھوئیں میں اور تو جو گیسز وغیرہ ہوتی ہیں نقصان دہ قسم کی، ان میں کاربن مونوکسائڈ اور امونیا گیس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور بھی گیسز ہیں جو خون میں جذب ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان اتنی وہ خطرناک قسم کی گیسیں ہوتی ہیں کہ ان کے نتیجہ میں منہ کا کینسر، شاید پچھلے سیشن میں نے بتایا بھی تھا کہ پھیپھڑوں کی ٹی بی، پھیپھڑوں کا کینسر، ہونٹوں کا، یا اس طرح کر کے مسوڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے، تو وہ بہت خطرناک گیسز اور چیزیں ہیں کاربن وغیرہ، تو بہتر یہی ہے کہ اس سے بچائی جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک عام سگریٹ میں ٹار اور نکوٹین کی کتنی مقدار شامل ہوتی ہے؟ یہ مختلف کمپنیاں بنانے والی ہیں، ان میں کوئی معین طور پر تو نہیں کہا جا سکتا۔ ٹار ایک ایسا مادہ ہے، جب سگریٹ کو، تمباکو کو جلایا جاتا ہے تو وہ چپچپا قسم کا لیس دار سا مادہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، تو وہ جب اندر جاتا ہے تو وہ پھیپھڑوں میں جذب ہو جاتا ہے، تو یہ 0.5 ایک سگریٹ میں ہوتا ہے ٹار، اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ 1.5 تک بھی بعض سگریٹس میں ہوتا ہے، اس طرح مختلف ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ نکوٹین بھی اسی طرح کر کے ہی ہے، 0.5 سے لے کر تو 1.6 تک، 5 تک، اور بعض جو کمپنیاں ہیں اس سے بھی زیادہ مطلب ان میں ان کے جو سگریٹ بنائے جاتے ہیں ان میں ہوتا ہے، تو یہ مختلف اس کی شرح ہے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص 40 ملی گرام نکوٹین اپنے جسم کے اندر داخل کرتا ہے، پیور اگر نکوٹین ہو، تو اس سے اس کی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ چونکہ انتہائی خطرناک ہے، اس چیز سے بچنا بہرحال بہت بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا تمباکو کا دھواں استعمال کیا جاتا ہے یا اسے استعمال کرنے کے کوئی اور بھی طریق ہیں؟ اس کے اور طریقے ہیں، مثلاً ایک تو ہے کہ دھوئیں کے ذریعہ سے اندر داخل کیا جائے، پھر اس کے علاوہ مثلاً پان کے ذریعہ سے، پان میں ملا کر، جس کو زردہ کہتے ہیں، زردہ تمباکو ہی ہوتا ہے، وہ بال کے اور اس طرح اس کا خلاصہ نکال کے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے قسم کا، تو اس کو کھانے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر گٹکا ہے، نسوار بیڑا ہے، یہ تمباکو کھانے کے جو ہے نا طریقے، یعنی سانس کے ذریعہ سے اس کا دھواں اندر لے جانے کی بجائے وہ ویسے کھایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تمباکو کے سبب ہلاکتوں کی شرح کیا ہے؟ پوری دنیا میں ہلاکتوں کی جو شرح ہے، ایک جائزے کے مطابق 4.9 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو آپ اسے ضرب دے کے دیکھ لیں کتنا ہوتا ہے، اور یہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ 2010 تک یہ جو ہلاکتوں کا ہے نا سلسلہ، یہ ڈبل ہو جائے گا اگر یہی صورتحال رہی، اگر کنٹرول نہیں پایا جاتا تو یہ ڈبل ہو سکتا ہے 2010 تک۔ خیر 2010 تو خیر گزر گیا، 2020 تک یہ ڈبل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب گو کہ ہمارے مختلف سوالات کے جوابات میں آپ نے ہمارے ناظرین کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سگریٹ کے استعمال کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، اور میں ایک پھر دوبارہ ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ تمباکو نوشی کے منہ اور دانتوں کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دانتوں کے اوپر ایک انیمل پینٹ ہوتا ہے، ایک تو وہ اتر جاتا ہے، مسوڑوں کے خطرناک عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، جہاں تک دانتوں کا ہے، دانتوں کی ہڈیاں بعض کی بربری سی ہو جاتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں،
اور دانت مسلسل اس زہر کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور نکالنے پڑتے ہیں، اس طرح کی بیماریاں دانتوں کی پیدا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تمباکو نوشی جاری رکھنے کے لیے کیا بہانے تراشتے ہیں؟ مختلف تمباکو نوش مختلف بہانے بناتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ تمباکو نوشی کرنے سے ہماری گیس ریلیز ہوتی ہے اور اس سے ہمیں ذہنی فرحت اور سکون ملتا ہے، اور اس طرح کر کے ہمارا دماغ جو ہے وہ چست رہتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، دماغ میں ایک تحریک پیدا کرتا ہے، اور فرحت کے اثار بھی ایک قسم کی نشاور چیز ہے، فرحت کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اور جو ایک دفعہ اگر تمباکو پی لیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کام ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری وہ چستی فرحت وہ جاتی رہتی ہے، کام کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ہماری سوشل لائف کا حصہ ہے، ہم مل جل کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹتے ہیں اور ریلیکسیشن اور فرحت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ صرف نہ چھوڑنے جس طرح کہا نا کسی نے، سموکرز کے ہیں سب یہ ہیلے بہانے، سلانے کو قسمت کے رنگیں فسانے۔ تو یہ تو صرف ایک ایسی معکوس قسم کے انہوں نے ایسے دلائل دیے ہیں، ان میں حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ مثلا حقہ نوش ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل لائف کا حصہ اس طرح ہے کہ جب ایک بندہ حقہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو آس پاس آگے اس کے دوست احباب یا راہگیر یا مسافر لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سستا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے روابط تعلقات بھائی چارہ دوستی بڑھتی ہے۔ لیکن یہ سارے فضول قسم کے بہانے ہیں تمباکو نوشی نہ چھوڑنے کے، کیونکہ اس میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی جو ہے نا مجالس وہ غیبت گاہیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ وہاں کو کوئی اچھی باتیں کی جاتی ہیں، فضول ایسے باتیں کی جاتی ہیں، یہی زیادہ تر بہانے ہیں ان کے۔ ڈاکٹر صاحب دھواں خوری کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں؟ معاشرتی نقصانات کا سلسلہ تو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی فرض کیا اگر وائف کو بیوی کو اگر تمباکو کی سمیل بری لگتی ہے تو وہ بدبو کا جو ببکا سا اٹھتا ہے یکدم، تو وہ جو تمباکو نوش نہیں ہوتے ان کی طبیعت پہ بہت ناگوار گزرتا ہے، وہ بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو بعض دفعہ گھر میں کسی کو الرجی ہوتی ہے، مثلا سانس کی الرجی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی کسی بچے کو بڑے کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہمسائے کو ہو سکتی ہے۔ مثلا 2 منزلہ مکان ہے، نیچے کی منزل میں اگر کوئی تمباکو نوش ہے تو اس کے جب تمباکو کے دھوئیں کے اثرات اوپر جائیں گے تو ہو سکتا ہے اوپر کسی کو الرجی ہو، نقصان ہو، تکلیف ہو۔ تو اسی لیے پبلک جگہوں پہ اس کو منع کیا گیا ہے اور اس پہ جرمانے رکھے گئے ہیں، لیکن ان جرمانوں کی ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو پھر جب گھر کے اندر صرف یہی وجہ نہیں ہوتی، گھر کا چونکہ معاشی جو بجٹ ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے میاں بیوی اور بچوں کے اور اس طرح گھر کے افراد کے ساتھ جو ہے نا آپس میں ایک جو ہے نا ٹیک ٹیک کی وہ کیفیت رہتی ہے۔ یہ